تو رجب المرجب کی ہر جمعے کی رات امام مقاتل کی ایک روایت میں نے پڑھی، وہ فرماتے ہیں جبل قاف ایک جگہ ہے، اس کی پچھلی جانب زمین کا ایک ایسا ٹکڑا موجود ہے جو چاندی کی طرح چمکتا ہے، اور اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ یہ جو روئے زمین ہے 7 گنا اس سے زیادہ ہے وہ سب، اور اس خطہ جو چاندی کی طرح چمک رہا ہے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو وہاں بسایا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور اتنا جمع غفیر ملائکہ کا وہاں موجود ہے، فَبِيَدِهِ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاءٌ، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، وہ سارے فرشتے جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کثرت کا عالم یہ ہے، فرمایا اگر سوئی بھی اوپر سے گرائیں تو اس کو بھی کھسکنے کی جگہ نہیں ملتی کہ وہ زمین پر پہنچ جائے، بلکہ اتنا جمع غفیر ہے، ملائکہ گھسے ہوئے ہیں اتنی تعداد میں، یعنی کثرت بیان کرنا مقصود ہے، کثیر تعداد میں ملائکہ وہاں موجود ہیں کہ سوئی کے گرتے ہوئے گھسنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ملائکہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس جھنڈے پر لکھا ہوا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا میں بھی بڑے بڑے جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، کئیوں کے جھنڈے پہ کئیوں کی تصویریں، مہریں، علامتیں، لیکن ملائکہ کے پاس جو جھنڈا ہے اس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا جھنڈوں کی بھی اہمیت ہے، اور جھنڈے کا عکس بھی بتاتا ہے کہ کون کس کا جھنڈا اٹھا رہا ہے۔ ملائکہ جھنڈا اٹھائے ہوئے وہ رجب کی ہر جمعے کی رات جبل قاف کے ارد گرد سارے ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں جھنڈا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھاما ہوا ہے، اور پھر وہ کرتے کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبان سے جملے یہ نکل رہے ہوتے ہیں، اے اللہ محمد الرسول اللہ کی امت کی حفاظت فرما۔ ہے مہنگائی کا دور ہے کرپشن کا دور، اور کفار کی طرف سے اسلام پر یلغار، نت نئے نئے فتنے، کبھی اخلاقیات پر حملے آور ہو رہے ہیں، کبھی ناموس رسالت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کبھی قرآن کی توہینیں کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ملکوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی فلسطین پہ، کبھی مقبوضہ کشمیر، کافروں کی طرف سے یلغار ہے، اور وہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، وہ پہلے دن سے اسلام کے مخالف ہر روز نت نئے فتنے اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ روایت پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ پتہ چلا ہماری جو حالات ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، فرائض کے تارک ہم، واجبات کے تارک ہم، رسول اللہ کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، دیانتداری ہم میں نہ رہی، رسول اللہ کا دین کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی ناموس کے خلاف باتیں ہم نے خاموشی اختیار کی، سارے کام قباحتوں والے بے حیائی بدکاری کے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اور کافر بھی حملہ آور ہوئے، پھر بھی
پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ فرشتے ملائکہ ساری رات جو دعا کرتے ہیں، ربنا ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمد الرسول اللہ کو محفوظ فرما، ان کی حفاظت فرما، یہ دعا ملائکہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ملائکہ کی دعا کی برکت ہے، اس لیے کافر جتنا مرضی زور لگا لے وہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے برادران اسلام، معراج النبی کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہے امتی کیسا جو کہ جناب نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، روزہ رکھنے کی باری آئے تو کہتا میں بیمار ہوں، نہ، روزے کے ساتھ اگر موت آ جائے اس سے بڑی عظمت کیا ہے، بڑی نعمت کیا ہے۔ تو برادران اسلام، کلندر لاہوری نے تو اس سے اگلی بات کی کہ یہ زمین بھی قائم ہے تو کیوں، آسمان بھی قائم ہے تو کیوں؟ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، زمین بغیر جناب پلروں کے کھڑی ہے، یہ حکم ربی ہے۔ فرماتے آفاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا آسمان بھی بغیر ستون کے کھڑا ہے تو محمد الرسول اللہ کے نام کی برکت سے کھڑا ہے، زمین بھی قائم ہے تو حضور کے صدقے قائم ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کا جو سبق تھا ہم نے چھوڑ دیا، فضائل پر ہم نے اکتفا کر دیا، اور ہمارے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس، اور جب ہم رمضان شریف کے مہینے میں فہم دین کا کورس کا اعلان کرتے ہیں تو نوجوانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور فہم دین کورس ہو رہا ہے، اور ٹائم کیوں نہیں ہوتا؟ موبائل، اچھا جی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ریسرچ کر لو۔ میں اس موقع کی مناسبت سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ موبائل کے اندر جو کچھ بھی ہے فوائد اپنی جگہ، لیکن اس قابل اعتماد باتیں نہیں ہیں۔ یہ کئی آئیڈیا ایسی بنی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے طوفان بدتمیزی ڈالا ہوا ہے، اور وہ غلط باتوں کو حدیث کہہ دیتے ہیں، اور بات وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتے، نیچے لکھ دیتے ہیں یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ تو برادران اسلام، ہر ایک کے پاس یہ استطاعت کہاں ہے کہ جناب وہ ریسرچ کر کے پھر قرآن مجید ترجمہ اٹھائے، پھر دیکھے کہ ترجمہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس پر پڑھ کر اعتماد کر لیتے ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں اس کے حوالے نہیں کر گئے۔ حضور نے فرمایا میں انا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہیں کتاب اللہ دے کر جا رہا ہوں، قرآن مجید، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اپنا فرمان تمہیں دے کر جا رہا، اور قرآن اور حدیث کا سہارا، علماء حق کی معیت میں بیٹھا کرو اور ان سے سبق پڑھے کرو، ان کی معیت میں بیٹھنے والا آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔